میں آج آپ کو ایک ایسی عبرت، ایک ایسی نصیحت، ایک ایسا واقعہ بھی بتا رہا ہوں جس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نصیحت جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس بات کو اپنے نوجوان بچوں کے پاس ان کو سنائیں ہم، تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اس صحابی کے زمانے میں ایک نوجوان ساتھی نے اپنی ماں کو گالی دی۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت پہنچ گئی کہ فلاں نوجوان اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد یعنی یہ پتہ لگا لیا کہ گالی دیتا کہ نہیں دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اپنی یہ نوجوان ماں کو پریشان کر رہا ہے اور ماں کے لیے گالی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشک منگائی، مشک جس میں پانی بھرا جاتا ہے اور کم سے کم اس میں 50 کلو پانی آتا ہے، وہ منگائی اور اس میں 50 کلو پانی بھر کر اس کی پیٹھ پر اس مشک کو بندھوایا۔ یعنی 2-3 آدمیوں نے اس کو پیٹھ پر اس کو باندھا، رسیوں سے باندھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اب تمہیں اس بندھے یعنی اس جو مشک تمہاری پیٹھ پر بندھی ہوئی ہے یہ بندھی رہے گی، اور ایسے ہی تمہیں کھانا کھانا ہے، ایسے ہی تمہیں سونا ہے، اور ایسے ہی تمہیں چلنا ہے، اور ایسے ہی تمہیں بیٹھنا ہے۔ اب ہم سب سوچیں کہ 50 کلو وزن جس کی کڑی پر ہو اور وہ اس کو سونا بھی ایسے ہی ہے، کھانا بھی ایسے ہی ہے، بیٹھنا بھی ایسے ہی ہے، چلنا بھی ایسے ہی ہے، تو کتنی بڑی مشقت، کتنی بڑی تکلیف اسے ہوگی۔ وہ آدمی پوری رات پریشان رہا، نہ سو سکا، نہ بیٹھ سکا، نہ چل سکا۔ 50 کلو وزن جس کی کڑی کے اوپر ہو، جس کی پیٹھ پر ہو۔ وہ نے صبح لوگوں سے شکایت کر دی، لوگوں سے شکایت نہیں، لوگوں کو وسیلہ بنایا، لوگوں سے کہا کہ بھائی عمر سے جا کر کہہ دو بھائی مجھ پہ سے اسے ہٹا دے، میں بہت پریشان ہوں، میں رات میں سویا بھی نہیں ہوں۔ یہ جب لوگ حضرت عمر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ حضرت اس کو ہٹا دو، یہ تو بہت پریشان ہے، راتوں پریشان رہا ہے۔ حضرت عمر نے سب کی بات سننے کے بعد میں اس آدمی کی جو پیٹھ پر جو مشک تھی اس میں کم سے کم 50 کلو پانی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو اب آدھا کر دیا، یعنی 25 کلو پانی اس کے پیٹھ پر اب رہا۔ پھر کہا اس سے، کہا آج رات میں پھر ایسے ہی رہو، یعنی تمہیں کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، چلنا پھرنا جو بھی ہے وہ سب ایسے ہی تمہیں رہنا ہے، یعنی کڑی پہ وہ پیٹھ پر تمہارے مشک بندھی ہوئی ہوگی اور ایسے ہی تمہیں رات گزارنی۔ پوری رات پریشان، 2 دن میں اس کی ساری اکڑ ختم ہو گئی، 2 دن میں اس کی طاقت ختم ہو گئی، 2 دن میں اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، اور تیسرے دن اپنی ماں کو لے کر آیا اور ماں سے کہا کہ ماں میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تجھ سے جو کچھ کہا اس کے لیے، اور میری عمر سے جا کر یہ کہہ دو کہ میری کڑی پہ سے اس مشک کو ہٹا دے۔ ماں جب بھی مائی تھی اور وہ گئی، اس سے جا کر اس نے کہا انہوں نے کہ حضرت اس کو اب اس نے اب سب چیز کو یعنی گوارا کر لیا، سب چیز کو اس نے اب ہاں کر لیا کہ میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دو اس کو، لیکن اس سے کہا سنو، یہ تو تمہاری پیٹھ کے اوپر تھا، یہ مشک 50 کلو پانی تو تمہاری پیٹھ کے اوپر تھا، تمہاری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ تو نے کبھی اپنی ماں سے پوچھا کہ جب میں پیٹ کے اندر تھا تو کیسے سوتی تھی، کیسے کھاتی تھی، کیسے پیتی تھی، کیسے چلتی تھی، کیسے بیٹھتی تھی؟ 9 مہینے تک تجھے پیٹ کے اندر رکھ کر تیری ماں نے زندگی گزاری، اور پھر تیری ماں نے 3 سال تک تجھے اپنا جسم نچوڑ کے تجھے دودھ پلایا۔ آج تو جب طاقتور ہوا، تو جب پاؤں پر چلنے لگا، تو آج اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی قرآن تلاوت کرتے رہیں، چلہ لگاتے رہیں، 4 مہینے لگاتے رہیں، حج کرتے رہیں۔ اگر ماں اور باپ کو آپ پریشان کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو صرف ماں اور باپ کی خدمت ہی آپ کو جنت میں پہنچا سکتی ہے۔